دنیا کے عظیم دانشوروں میں شمار ہونے والا سقراط یعنی سوکریٹیز 470 قبل مسیح میں یونان کے شہر ایتھنز میں ایک متوسط طبقے کے گھرانے میں پیدا ہوا۔ وہ عام یونانیوں کی طرح قدور اور صحت مند تھا اور بے پناہ قوت برداشت کا مالک بھی تھا۔ سخت سردی ہو یا پھر شدید گرمی، سقراط ہمیشہ ننگے پاؤں رہتا تھا۔ وہ انتہائی سادہ اور معمولی لباس پہنتا تھا۔ سقراط بچپن سے ہی سوچ بچار کا عادی تھا۔ کبھی کبھار تو اسے سوچ بچار کے ایسے دورے پڑتے کہ وہ پہروں بیٹھا کسی بات کو سوچتا رہتا۔ جب وہ کسی مسئلے پر غور و فکر کر رہا ہوتا تھا تو اس کی محویت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ اسے آس پاس کی کسی بھی چیز کا، کسی بھی بات کا کوئی ہوش نہ رہتا۔ ہسٹری آف فلاسفی قسط نمبر 2 میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سقراط کون تھا، سقراط کے فلسفے نے کیسے دنیا کے اوپر اپنا اثر چھوڑا۔ سچائی کی خاطر جان قربان کرنے والے تاریخ کے اس اولین دانا کی زندگی کے چند برس فوجی کی حیثیت سے جنگ لڑتے ہوئے گزرتے ہیں۔ اس کی بقیہ زندگی کے سارے سال دانائی کی خدمت کرتے ہوئے گزرے۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ہر روز شہر کے کسی چوک پر جا بیٹھتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے ارد گرد ایتھنز کے نوجوانوں کے بہت زیادہ گتھے جو ہیں وہ امڑ آتے تھے، مطلب بہت زیادہ لوگ اس کے ارد گرد آ کر کے جمع ہو جاتے تھے۔ عام طور پر اس کی گفتگو کے جو موضوعات ہیں وہ جمہوریت، سیاست، ریاست، سچائی، خوبصورتی، عدل اور عقل وغیرہ ہوتے تھے۔ ان تمام موضوعات پر سقراط سے پہلے کئی فلسفیوں نے اپنے اپنے نظریات قائم کر رکھے تھے اور وہ سقراط کے زمانے میں امراء کے بچوں کو معاوضے کی عوض فلسفہ پڑھاتے تھے۔ سقراط نے ان کے سارے نظریات کو رد کیا اور اپنے طریقہ کار یعنی کہ مکالمہ ڈائیلاگ کے ذریعے نئے اوصاف دینے کی کوشش کی۔ آہستہ آہستہ سقراط دانشور کی حیثیت سے مشہور ہونے لگا۔ ایک روایت کے مطابق سقراط کے ایک دوست نے اس کی فہم و فراست دیکھتے ہوئے اس دور کے عقل کے دیوتا سے دریافت کیا کہ کیا اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو سقراط سے زیادہ عقل مند ہو؟ اس پر دیوتا نے نفی میں جواب دیتے ہوئے سقراط کو ہی بڑا دانشور قرار دے دیا۔ یہ خبر سن کر سقراط پریشان ہو گیا کیونکہ اس نے خود کو کبھی بھی اتنا زیادہ دانا تصور نہیں کیا تھا۔ اس وقت یونان میں کئی سوفسطائی فلسفی یعنی سوفسٹس جو تھے جو نہایت عقل مند سمجھے جاتے تھے۔ سقراط باری باری ہر ایک سوفسٹ فلسفی کے پاس گیا اور ان سے چند موضوعات پر سوالات پوچھے۔ انہوں نے جو بھی جوابات دیے ان جوابوں پر مزید کئی سوال پوچھے۔ آخر کار صورتحال یہاں تک آن پہنچی کہ ان تمام سوفسٹ فلسفیوں کی جو عقل ہے جواب دے گئی اور وہ اشتعال میں آ کر سقراط کو برا بھلا کہنے لگے۔ ہر چھوٹے دانشور کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں اور وہ جلدی ہی غصے میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ سوفسطائی فلسفیوں کے رویے اور سطحی سوچ دیکھ کر سقراط اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ نام نہاد فلسفی دانش سے بالکل کورے اور جاہل ہیں۔ سقراط نے جب ان فلسفیوں سے اپنا موازنہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ نام نہاد فلسفی صرف اور صرف جاہل ہیں، لیکن اپنی جہالت سے ناواقف ہیں۔ میں بھی جاہل ہوں لیکن مجھے علم ہے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہ سقراط کا ایک بہت بڑا جملہ تھا کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ لہٰذا عقل کا دیوتا سچ کہتا ہے کہ میں ان سب سے زیادہ عقل مند ہوں۔ اس کے بعد سقراط نے اپنی زندگی کا مقصد یہ طے کر لیا کہ سچائی اور دانش کی تلاش جاری رہے گی اور اس سلسلے میں ہر اس فرد سے مدد لی جائے گی جو اسے صرف سننے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ دوستو، سچائی تک پہنچنے کے لیے سقراط نے جو طریقہ کار اختیار کیا اسے مکالمہ کہتے ہیں یا پھر ڈائیلاگ کہتے ہیں۔ سقراط کسی بھی آدمی سے کسی موضوع پر ڈائیلاگ کرنا شروع کر دیتا تھا یا پھر گفتگو کرنا شروع کر دیتا اور اس گفتگو سے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ مثلاً یہ اپنی لا علمی ظاہر کرتے ہوئے کسی شخص سے پوچھتا، آخر ہمت کیا ہے؟ وہ شخص جب ہمت کی کوئی تعریف بیان کرتا تو سقراط اس تعریف پر غیر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہمت کے بابت مزید سوالات پوچھتا جاتا۔ وہ شخص زیادہ سے زیادہ بولتا رہتا اور سقراط زیادہ سے زیادہ سنتا رہتا اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہتا۔ آخر کار وہ شخص اپنی ہی بیان کردہ تعریف سے مکر جاتا
اور کوئی نئی تعریف بیان کرتا، سقراط پھر اسی طرح سے سوالات پوچھنا شروع کر دیتا اور آخرکار کسی نہ کسی تعریف پر دونوں متفق ہو جاتے، مگر اکثر ایسا نہ ہوتا اور بحث کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو جاتی۔ دوستو، سقراط نے اپنی گفتگو کا مرکز اخلاقی نکات کو بنایا۔ اس نے کوشش کی کہ تقویٰ، انصاف، ہمت اور بزدلی وغیرہ کی کوئی تعریف وضع کی جائے۔ اپنے مقصد یعنی سچائی، دانائی اور اخلاقی اقدار کی ماہیت کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کے علاوہ وہ خاص نشستیں بھی جاری رکھتا تھا جو کہ اکثر اس کے شاگردوں کے گھروں یا پھر شہر کے کسی چوک پر منعقد ہوتی تھیں۔ سقراط جہاں کہیں بیٹھا ہوا ملتا، اس کے ارد گرد نوجوان اور بحث مباحثے کرنے والے جو شائق افراد ہیں وہ دکھائی دیتے تھے۔ وہ کوئی بھی موضوع چھیڑ کر بولنے والے پر سوالات کی بوچھاڑ کر دیتے۔ سقراط کے اس طریقہ کار کو اس کے شاگرد بھی پسند کرنے لگے۔ جب وہ کسی فلسفی کے پاس جا کر سوال جواب کرتے تو اس فلسفی کی فہم و فراست کا پول کھل جاتا، جس کے نتیجے میں یہ دانشور صاحبان خود سے بہت کم عمر نوجوانوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی توہین محسوس کرنے لگتے۔ سچائی اور دانائی کا متلاشی سقراط اعلیٰ اخلاقی اقدار کی ترجمانی کو اپنا نصب العین سمجھتا تھا، لیکن اعلیٰ اخلاقی اقدار کو سمجھنے اور پھر ان پر عمل کرنے تک وہ علم یا فہم پر زیادہ اصرار کرتا۔ علم اور نیکی دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جسے نیکی اور بدی کی تمیز نہیں ہوگی وہ نیکی نہ کر سکے گا۔ اور ہاں دوستو، اگر دیکھا جائے تو اس وقت یعنی سقراط کے ٹائم پہ بھی جو یونان میں شہری ریاستیں قائم تھیں اور ان میں جمہوریت کا جو نظام ہے وہ رائج تھا، تو اس نظام کو دیکھتے ہوئے سقراط کا یہ کہنا تھا کہ جو حکمران ہے ایٹ لیسٹ اس کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اس کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے۔ اگر مجھے اپنا جوتا مرمت کرانا ہو تو کس سے کراؤں گا؟ سقراط اپنے کسی شاگرد سے پوچھتا ہے، جفت ساز سے جواب ملتا ہے۔ اس کا شاگرد کہتا ہے، اچھا اگر کپڑا سلوانا مقصود ہو تو جفت ساز کے پاس جاؤں گا؟ نہیں، سقراط اس کے لیے درزی کے پاس جانا پڑے گا۔ اسی طرح وہ معمار، بڑھئی اور لوہار کے متعلق سوال پوچھا کرتا تھا اور آخرکار کہتا، اگر جوتا بنانے کے لیے موچی، کپڑا سینے کے لیے درزی، کلہاڑی بنانے کے لیے لوہار کا کام سیکھنا ضروری ہے تو پھر ریاست کی کشتی چلانے کے لیے بھی بڑے ماہر کاریگروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، اگر انیشلی ہم دیکھیں کہ جہاں سے یہ جو جمہوری نظام ہے اور جمہوری حکومت کا نظام ہے، یہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کا انیشلی پوائنٹ ملتا ہے، وہاں پہ جا کر کے سقراط نے اتنے بڑے بڑے سوالات اٹھائے تھے اور سقراط نے یہ ساری باتیں کری تھی کہ اگر آپ یہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جوتا بنانے کے لیے ایک موچی کی ضرورت پڑتی ہے، کپڑا سینے کے لیے ایک درزی کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ ایک پورا نظام حکومت چلانے کے لیے کسی جاہل انسان کو کیسے سلیکٹ کر سکتے ہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ آج کے ٹائم پہ بھی ایک سوال کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے کبھی بھی اس پر کوئی بات نہیں کی اور کوئی اس پہ غور و فکر نہیں کیا۔ لیکن سقراط نے آج سے بہت ٹائم پہلے یہ سوالات پوچھ ڈالے تھے اور یہی ایک سچائی کی تلاش تھی، اس کی حق کی تلاش تھی، جس کی وجہ سے اسے پھانسی بھی دی گئی، مطلب اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا اور وہ موت کو اس نے ہنسی خوشی اپنے گلے لگا لیا۔ اس کے جو آرگومنٹس ہیں، اس کے جو دلائل ہیں وہ بہت سٹرونگ تھے اس حوالے سے، تو جو دوسرے ریاست کے لوگ تھے وہ اس کی اس طرح کی باتوں کے خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے بہت سارے مقدمات اس کے خلاف جاری کیے گئے اور آخرکار اس کے سامنے زہر کا پیالہ دیا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ زہر کا پیالہ جو ہے بظاہر تو یہ نظر آ رہا تھا کہ سقراط مر گیا ہے، لیکن یہ ایک واحد زہر کا پیالہ ایسا تھا جس نے سقراط کو مارا نہیں، سقراط کو موت کے حوالے نہیں کیا، بلکہ سقراط کو امر کر دیا، سقراط کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی بخش دی۔ یہ اس طرح کا زہر کا پیالہ تھا۔ ہاں دوستو، آخرکار وہ دن آ بھی گیا جب سقراط کو یونان کا خطرناک زہر ہیم لاک پینا پڑا تھا۔ اس نے صبح سے کئی دفعہ جیلر سے دریافت کیا کہ زہر تیار ہوا یا نہیں ہوا۔ جب زہر ایک پیالے میں بھر کر لایا گیا تو اس نے پیالہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور گھونٹ پینے لگا، مطلب فٹافٹ اس نے پی لیا۔
جب زہر اپنا اثر دکھانے لگا تو سقراط نے اپنے شاگرد سے کہا، کریٹو، مجھ پر ایسکیولس کے ایک مرغ کا قرض باقی ہے، یہ اسے لوٹا دینا۔ یہ کہہ کر سقراط نے آنکھیں بند کر لیں اور سدا سدا کے لیے امر ہو گیا، مرا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ اور ایک بہت بڑے جو ہسٹورین ہیں، تاریخ دان ہیں، جن کا نام ہے ول ڈیورنٹ، انہوں نے کیا کیا کہ سقراط کو فلسفے کا پہلا شہید قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یونان غریب ہو گیا اور ایتھنز کی روح کو اتنا گہرا زخم لگا جو کبھی بھی بھر نہ سکے گا۔